بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں میجر سید کامران حیدر. ہمارا چینل ہے میرپور ویزا کنسلٹنٹ. میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا نیا سبجیکٹ ہو جس پہ اگر میں کوئی ویڈیو بناؤں تو میرے جو دیکھنے والے جو میرے سبسکرائبرز ہیں یا ویورز ہیں ان کو اچھا نالج ملے یا ان کے نالج میں اضافہ ہو. بے شمار میرے پاس لوگ آتے ہیں جو کہ ایک پرابلم لے کے آتے ہیں کہ جی ان کے مسز یا ہسبینڈ یو کے نیشنل ہے یا مسز یو کے نیشنل برٹش سٹیزن ہے اور ان سے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتی ہے, 5-7 سال ہو گئے ہیں, ویزاز ہمارے ریفیوز ہو رہے ہیں, یا ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جی ان کے بچے ہوئے تھے اور ویزا ختم ہو گیا, ہسبینڈ پاکستان آ گیا, ڈیورس ہو گئی اور وہ ابھی اپنے بچوں کو ملنا چاہتے ہیں, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ادھر جب ہم یو کے میں تھے ہم نے ادھر شادی کی تھی, ویزا ہمارا نہیں ہوا تھا اور ہم پاکستان آ گئے, بعد میں ہماری وائف نے ہم سے ڈائیورس لے لی اور ابھی ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو ملنا چاہتے ہیں. اچھا جی, بیسیکلی اس ویڈیو میں 2 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو ان کے لیے ڈسکس کریں گے جن کے بچے یو کے میں ہیں اور ان کی ڈائیورس ہو چکی ہے اور وہ اپنے بچوں کو ملنا چاہتے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ کر کے ان کو کیا فائدہ ہوگا. دوسرا ہم چیز یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں, اسٹل دیئر ان میرج, ان کا آپس میں ہے لیکن ان کی جو وائف ہے وہ وہاں پہ کام نہیں کر رہی ہے, نہ کام کرنے کی وجہ سے ان کا ویزاز نہیں ہو رہے ہیں اور کافی عرصے سے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. اچھا جی, یہ 2 چیزیں جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جو آپ کا بچہ ہے وہ کیا ہے. وہ بچہ جو آپ نے شادی کی تھی, جو آپ کا بچہ ہے اس کو انڈر 18 ہونا چاہیے اگر آپ نے ایکسیس ٹو چائلڈ اپنے بچے کو ملنا ہے. ٹھیک ہے, وہ انڈر 18 ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ انڈر 18 ہو جب آپ کو فرسٹ جو ہے نا لیو ملی تھی اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے. پھر تیسری چیز جو ہے آپ کو بچہ جو ہے اگر آپ نے شادی کر لی ہے وہ انڈیپینڈنٹ لائف نہیں گزار رہا بلکہ وہ مینز کیئرر کے پاس کسی بھی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے. اچھا جی, ابھی جو آپ کا چائلڈ ہے جو یو کے میں ہے اس کے پاس جو ہے نا فالنگ جو ہے یہ چیزیں اگر وہ پورا اترتا ہے تو آپ ایکسیس ٹو چائلڈ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, ایک وہ برٹش یا آئرش سٹیزن ہے, دوسرا وہ یو کے میں سیٹلڈ ہے, مینز اس کے پاس انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے یا اس کے پاس پروف آف پرماننٹ ریزیڈنس ہے, یا وہ لوگ جو ہیں وہ ای یو سے ہیں, مینز یورپین یونین سے ہیں, سوئٹزرلینڈ, ناروے, آئس لینڈ اور لسٹنسٹائن, یا ان کے پاس پری سیٹل سٹیٹس ہے اور یا انہوں نے یو کے میں رہنا شروع جو کیا ہے وہ بیفور 1 جنوری 2021 سے کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, اگر وہ یہ چیزیں ہیں تو آپ ایکسیس ٹو چائلڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں یو کے لیے تو ان کے لیے مینز آپ کا جو بچہ ہے یا جو چائلڈ ہے یا بچہ ہے یا بچی ہے, جو چائلڈ ہے وہ یو کے میں کنٹینیوسلی 7 سال سے رہ رہا ہے اور وہ مینز آپ کو اس سے ملے ہوئے 7 سال ہو گئے, کنٹینیوسلی 7 سال سے رہ رہے ہیں اور آپ سے وہ ملنے کے لیے کسی بھی آپ کی ہوم کنٹری میں نہیں آ سکتا, تو آپ ایکسیس ٹو چائلڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جو بچہ ہے جس کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے اس کے تھرو آپ فری ای یو سیٹلمنٹ اسکیم بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا ای یو سیٹلمنٹ اسکیم فیملی پرمٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا جی, ابھی آتے ہیں پیرنٹل رسپانسبلٹی کے اوپر کہ بچے کی پیرنٹل رسپانسبلٹی کیا ہے. اچھا, یا تو آپ سول رسپانسبلٹی ہو یا آپ کی شیئرڈ پیرنٹل رسپانسبلٹی ہونی چاہیے چائلڈ کی. اچھا جی, اگر آپ کی شیئرڈ جو ہے پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے تو جو ادر پیرنٹ ہے وہ بے شک ہو آئرش یا برٹش سٹیزن ہو یا اس کے پاس یو کے کا سیٹل سٹیٹس ہو, مطلب کہ اس کے پاس انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین ہونا چاہیے یا سیٹل سٹیٹس اور پروف آف پرماننٹ ریزیڈنس ہونا چاہیے, وہ یا ای یو سے ہونا چاہیے, سوئٹزرلینڈ, ناروے, آئس لینڈ یا لچنسٹائن یا پری سیٹل سٹیٹس جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, یا وہ انہوں نے جو یو کے میں رہنا شروع کیا ہے وہ 1 جنوری 2021 سے پہلے ہو. اچھا, یہ ساری چیزیں اگر پیرنٹل رسپانسبلٹی کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے یا اس پہ پورا اترنا ہے تو ان میں یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا جی, چائلڈ ہے وہ اگر ادر پیرنٹ کے ساتھ رہ رہا ہو یا کیئررز کے ساتھ رہ رہا ہو تو آپ کے پاس جو ہے نا ایکسیس ٹو چائلڈ ان پرسن ہونا چاہیے اور یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے بٹوین ادر پیرنٹ یا کیئرر
بائی اے کورٹ آرڈر کہ جی آپ جو ہے نا وہ ایکسیس ٹو چائلڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب آپ نے کیا پروو کرنا ہے کہ تاکہ آپ ایکسیس ٹو چائلڈ اپلائی کر سکیں؟ اچھا، اس میں جو آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ کا ایکٹیو رول ہے بچے کی پرورش میں، اور آپ کا پلان ہے کہ جی جب آپ اپلائی کریں گے تو اس کے بعد بھی آپ اس کی اپ برنگنگ میں یا پرورش میں حصہ لیں گے. اس کا ایویڈنس آپ کو کیا دینا پڑتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکول یا کورٹ یا میڈیکل یا پروفیشنل آرڈرز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے آپ کی جو ہے آپ بتاتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ رہ رہے ہیں یا بچے کے لیے کیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ بچے کی 4 سال سے کم عمر ہے، اور جو چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں اس میں اسکول کی طرف سے لیٹر ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کی کو اسکول کو لے جانے اور لانے میں، یا اس کی جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگز یا پیرنٹس ایوننگ جو ہوتی ہیں اس میں آپ شامل ہوتے ہیں، یا آپ کی لوکل اتھارٹی کنفرم کرتی ہے کہ جی آپ کا بچہ ادھر اس اسکول میں پڑھتا ہے، یا لیٹر ڈاکٹر کی طرف سے، ڈینٹسٹ کی طرف سے، یا ہیلتھ وزٹر کنفرم کرے کہ جی آپ اس کی اپائنٹمنٹس لیتے ہیں، یا کورٹ آرڈر پیپر ورک کنفرم کرے کہ جی آپ بچے کے ساتھ جو ہے نا آپ رہے ہیں اور آپ اس کی اپ برنگنگ میں یا پرورش میں ایک جو ہے نا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں. اچھا، یہ وہ چیزیں وہ پیرنٹ جو کہ یو کے میں ہے اور ان کا پکا سیٹلمنٹ جو اس کا سیٹل سٹیٹس نہیں ہوا، مینز ان کو انڈیفینٹ نہیں ہوا، اور ان کو ڈر ہے کہ ان کی فیملیز جو ہیں ان کو یا اس کے ہسبینڈ یا وائف جو ہیں وہ ان کو پاکستان بھجوا دیں گی، ان کے لیے یہ ایویڈنسز ضروری ہے. اچھا جی، اور کون سے ایسے ایویڈنسز ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ مینز جب آپ آؤٹ سائڈ یو کے ہیں تو آپ کا ایک پیرنٹل ایگریمنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، جو کہ ڈرافٹ کیا اور کسی بھی سولیسیٹر نے، اور جس کو آپ نے اور آپ کی مسز نے یا آپ کے ہسبینڈ نے آپس میں سائن کیا ہو، یا HMRC کی طرف سے لیٹر ہو کہ آپ چائلڈ ٹیکس، اگر آپ یو کے میں رہ رہے ہیں، چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کلیم کرتے ہیں، یا سوشل سروسز کا کوئی ایسا پیپر ورک ہو جو کہ کنفرم کرے کہ آپ کافی ٹائم اپنے بچے کے ساتھ گزارتے ہیں جبکہ آپ یو کے میں موجود ہیں، اور یا سوشل سروسز کی طرف سے ہو کہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے ایکسیس ٹو چائلڈ کے لیے کہ آپ کو اپنے بچے کو ملنا چاہتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جو ایویڈنسز چاہیے ہوتے ہیں وہ انگلش لینگویج کا بھی ہے اور فائنینشیل ریکوائرمنٹ بھی ہے. اچھا جی، یہ انگلش لینگویج کا ہے، مینز آپ کے پاس منیمم A1 لیول ہونا چاہیے، اور فائنینشلی سپورٹ آپ کر سکیں وداؤٹ کلیمنگ پبلک فنڈز. اور فائنینشیل سپورٹ کیا ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 1240 پاؤنڈ آپ کے پاس 1 سال کی ہونی چاہیے. اچھا، اگر آپ کا بچہ یا اور کوئی ڈپینڈنٹس آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پروو کرنا پڑے گا کہ آپ فائنینشلی ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ کلیمنگ اینی فنڈز، کہ آپ کوئی بھی فنڈ کسی سے کلیم نہیں کریں گے. اچھا، اب بھی ہم آتے ہیں کہ جی وہ اگر آپ انگلش یا فائنینشیل ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر سکتے ہیں، مینز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی انگلش اتنی اچھی ہے، تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ جو کہ یو کے یا برٹش سٹیزن ہے وہ وہاں پہ 7 سال سے ہے، مینز اس کی ایج 7 سال ہو گئی ہے، یا اگر 8-9 سال بھی ہے اور اس کو یو کے گئے ہوئے 7 سال ہو جانے چاہیے. مینز آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کا بچے کو یو کے میں ہونا لازمی ہے، لیکن اس کی جو ٹینیور ہے یو کے میں وہ 7 سال ہو، کہ 7 سال بے شک اس کی ایج 9-10 سال ہو چکی ہو، لیکن یو کے میں گئے ہوئے اس کو 7 سال ہوں، کمپلیٹ ہو چکی ہوں. اور ساتھ یہ بھی ریزن آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ ان ریزنیبل ہے کہ وہ یو کے کو لیو کرے، مینز اس کے لیے ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کی پڑھائی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اچھا، پھر ہم آتے ہیں کہ جی آپ کو یہ میں بتاتا چلوں، جس طرح کہ سیٹلمنٹ ویزا کے لیے جتنی فیس ہے، مین سیٹلمنٹ ویزا کی جو فی ہے وہ 1530 پاؤنڈ ہے، اور مین جو لوگ شادی کر کے جاتے ہیں ایز اے سپوز جاتے ہیں 1530 پاؤنڈ ہے، اور ان کو 3 سال کا جو ہے IHS جس کو انٹرنیشنل ہیلتھ سرچارج ہے ان کو وہ پے کرنا پڑتا ہے. اگر 624 پاؤنڈ سال کا اور 3 سال کا 1872 پاؤنڈ بنتا ہے. 1872 پاؤنڈ اور راؤنڈ 1530 پاؤنڈ جو ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ 3500-3600 پاؤنڈ بنتا ہے، اور 3500-3600 پاؤنڈ جو ہے 7-8 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 7.5 سے 8 لاکھ روپے کے درمیان یہ پیسے بنتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ چیز آپ پروو کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کی جو اگر یہ پیسے آپ نے خرچ کیے تو جس بچے کو آپ ملنے جا رہے ہیں یا ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اس کی اپ برنگنگ میں یا پرورش میں کوئی فرق آئے گا، فائنینشلی
آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ کو یہ فی بھی ہو جاتی ہے، ویو آف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا سٹے ہوتا ہے، جو پہلا ویزا ملتا ہے وہ 2 سال 9 ماہ کا ملتا ہے، اور اس کے بعد آپ ایکسٹینشن لیتے ہیں اور نیکسٹ 2 سال 6 مہینے کے لیے، یہ راؤنڈ اباؤٹ آپ کو 5.25 سال کا ویزا ہوتا ہے، اور 5.25 سال بعد آپ انڈیفینٹ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، بیسیکلی جو میرا آج اس ویزے کو آپ کو سمجھانے کا یہ تھا کہ وہ لوگ، پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے بچے یو کے میں ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ مل نہیں سکتے بیکاز آف ڈائیورسز، تو ڈائیورس مینس طلاق ہونے کی وجہ سے، تو ان کو کیا طریقہ کرنا چاہیے وہاں پہ جانے کا۔ پھر وہ لوگ جو یو کے میں ہیں اور ان کی جو ہے ان کے ویزے کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، ان کی اسپاؤز نے ان سے ڈائیورس لے لی یا وہ چلی گئی اس پہ سیپریشن میں چلی گئی، اور وہ دے آر سیئنگ، ان کے انلاز کہہ رہے ہیں کہ تو پاکستان جا، ہم تجھے پاکستان جو آئیں گے، اور اس کا موجود ہے بچہ، تو وہ کس طرح اپنی ایکسٹینشن اپلائی کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہوگی، اور تیسری میں جو مینلی ایک اور چیز جو آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ لوگ جو کہ نہ تو اتنے پڑھے ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، یا نہ ہی ان کی اسپاؤز جو مرد ہے، جو عورت ہے، خاوند ہے یا بیوی ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، وہ یو کے میں کوئی کام کرتی ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے نہ کچھ ہے، تو وہ لوگ یہاں سے ایکسیس ٹو چائلڈ میں جائیں اور بعد میں اس ویزے کو سیٹلمنٹ ویزے میں وہ کنورٹ کر لیں ان کے لیے۔ یا وہ لوگ جو کہ انگلش نہیں جانتے، یا وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے فائنینشلی کہ وہ اپنے فیسز اتنی 7-8 لاکھ کی فیس وہ افورڈ کریں، اور نہ ہی ان کی جو اسپاؤز ہیں وہ یہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ وہ ادھر اتنے سال ٹیکس دیں، کیونکہ جو امپلائی ہے وہ منیمم 6 مہینے کام کرے گا، اور جو بزنس مین ہے وہ کم از کم سال کے ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ وہ اپلائی کرے گا اپنے اسپاؤس کے سیٹلمنٹ ویزے کے لیے، تو یہ ان کے لیے ایک چانس ہے، وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ساری ویڈیو جو کہ میں نے بنائی ہے ایکسیس ٹو چائلڈ، کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح جا سکتے ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کے تحت کر کے آپ یو کے میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ نیچے دیے گئے نمبر ہیں ہمارے سٹاف کے، ان پہ کال کر کے، جو کہ لنک میں بھی دیے ہیں، کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو میرا نمبر ہے 03214468-599، جو کہ لنک میں بھی ہے، اس میں ڈائریکٹلی آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں، جس پہ آپ کا اپنا نام، کس شہر سے آپ کی کوئری کے، اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو مجھے ملنے آنا چاہیے تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ لاسٹ آف آل میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں جو آپ کے دوست احباب ہیں جو کہ اس قسم کی انفارمیشن چاہتے ہیں۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔